اور یہاں آپ کو بتائیں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ فائر بریگیڈ سمیت لازمی سروسز کے محکموں کو ایندھن کی فراہمی ایک ہفتے سے بند ہے، جس کی وجہ سے ٹھیکیدار کو 2 ماہ سے عدم ادائیگی بتائی جاتی ہے۔ KMC KCBA کے صدر نے مسئلے کا ذمہ دار سندھ کی بیوروکریسی کو قرار دے دیا۔ ذوالفقار شاہ کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے رضوان احمد۔ جی رضوان احمد، بتائیے گا۔ جی بالکل، KMC کے جو لازمی سروسز کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان ڈپارٹمنٹس کو ایندھن کی فراہمی، ڈیزل کی فراہمی جو ہے وہ گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے بند ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو کانٹریکٹر ہے اس کو 2 ماہ سے ادائیگی نہیں کی جا سکی ہے۔ اس ادائیگی کے نتیجے میں 1 کروڑ جو واجبات ہیں وہ 1 کروڑ 30 لاکھ روپے کے لگ بھگ بتائے جاتے ہیں، اور اس صورتحال کے نتیجے میں جو لازمی سروسز کے ادارے ہیں جن میں محکمہ فائر بریگیڈ ہے، جس میں محکمہ ویٹنری، سٹی وارڈن، لینڈ اینڈ انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ویٹنری ڈپارٹمنٹ، یہاں پر جو امور ہیں وہ شدید متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ فیول نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ گاڑیاں موو نہیں ہو پا رہی ہیں۔ شہر میں خدا نخواستہ اگر کوئی آتش زدگی کا بڑا واقعہ ہوتا ہے تو محکمہ فائر بریگیڈ جو ہے اس کو اس ریسکیو کے کام میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ذوالفقار شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف بلدیاتی رہنما ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ شاہ صاحب فرمائیے گا، یہ بحران کیوں آیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے ہی لگائے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ سندھ حکومت کی بیوروکریسی نے ہاتھ کر دیا، اور ہاتھ بھی اس طریقے سے کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے 1.5 ارب روپے ترقیاتی کاموں کے لیے انہیں بطور گرانٹ دی تھی، جو فائنانس ڈپارٹمنٹ میں گیا تو انہوں نے اس گرانٹ کو جو ہے وہ لون میں تبدیل کر دیا۔ اب ہر ماہ 5 کروڑ روپے کی کٹوتی ہو رہی ہے، مسلسل تیسرا مہینہ ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود اور ایڈمنسٹریٹر صاحب اپنی پالیسی کے تحت یہ ہے کہ انہوں نے ترقیاتی جو یہ بلنگ وغیرہ ہے ٹھیکیداروں کی تو روکی ہے، لیکن انہیں فائر فائٹر کا اوور ٹائم جو 2 سے 2.5 کروڑ روپے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 کروڑ روپے کی KMDC کو چلانے کے لیے جو گرانٹ ہے وہ مسلسل دے رہے ہیں، وہ بند نہیں کی، جس کی وجہ سے ٹھیکیداروں کے امور متاثر ہوئے ہیں، اور آج یہ معاملہ یہاں ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ اس پر جو ہے وہ ایکشن لے اور 3 مہینے کی کٹوتی بھی ہمیں واپس کرائیں، اور جو یہ ہاتھ ہو گیا ہے اس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہو۔ بہت شکریہ۔ بیوروکریسی کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں اس سارے معاملے کا ذوالفقار شاہ، اور ان کا مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ فوری طور پر اس کی تحقیق۔ رضوان، آپ کا بہت شکریہ۔ حوصلے بلند ہو تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو شکست نہیں دے سکتی۔ باہمت نوجوان سجاد حیدر نے معاشرے کے لیے مثال قائم کر دی۔ معذوری کے باوجود نگر نگر ریڑھی پر فروٹ بیچتا اور گھر والوں کی کفالت کرتا ہے۔ عادیہ ہمیں اس باہمت نوجوان سے ملوا رہی ہیں۔ جی عادیہ، بتائیے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ معذوری مجبوری نہیں، اس بات کو سچ کر دکھایا ہے کراچی کے سجاد حیدر نے، جو کہ فروٹ کی ریڑھی چلاتے ہیں لیکن ٹانگوں سے معذور ہیں۔ یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ سجاد کی زبانی جانتے ہیں، ان کو کتنی ایفرٹ کرنا پڑتی ہے اور کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سجاد بیسیکلی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کراچی محنت کی غرض سے آئے ہیں، کیونکہ 6 بہنوں کے بڑے بھائی اور ایک چھوٹا بھائی ہے ان کا، جو کہ 14 سال کا ہے اور ڈیفینیٹلی گھر کو نہیں سنبھال سکتا ہے۔ سجاد، کیا مجبوری تھی کہ آپ کو اپنا شہر، اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا اور پھر آپ کراچی آئے اور یہ سب کر رہے ہیں؟ مجھے سب سے پہلے تو اپنی بہنوں کی تعلیم و تربیت کے لیے میں نے بہت کچھ کیا۔ اب وہ پڑھ لکھ گئی ہیں ماشاءاللہ، 2 14 پاس کر کے گھر میں ہی بیٹھی ہوئی ہیں، تو ابھی تعلیم و تربیت سے آگے مجھے ان کی شادی کی لاحق فکر تھی، تو میں اس لیے پھر کراچی آ گیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ کہ میں وہاں بھی تو بیٹھا ہی ہوا تھا، کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا کر رہا تھا، یہاں آیا، یہاں ایک اچھے انسان ملے، انہوں نے مجھے ٹھیلا لگوایا۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے 700-800 روپیہ دہاڑی وہ دے رہے ہیں، تو میں یہ سوچ کر یہاں لگا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے 700-800 روپے آ رہا ہے، کہ میں بیکار نہیں ہوں، میں کما ہی رہا ہوں۔ تو اس لیے میں یہاں آ گیا اور میں نے سوچا کہ میں اپنی بہنوں کی شادی کے لیے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہمت نہ ہارو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی ہے۔ سجاد نے بالکل ایسا ہی کر دکھایا ہے، اور اپنی بہنوں کا، اپنے والدین کا سہارا بن کر دنیا میں ایک مثال قائم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے عادیہ، بہت شکریہ آپ کا۔ مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کے معاملے میں MQM پاکستان کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے سندھ حکومت اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بلال احمد۔ جی بلال، بتائیے گا۔
جی، مقامی حکومتوں کو بااختیار کرنے اور سپریم کورٹ کا جو حالیہ فیصلہ جاری ہوا ہے اس پر عمل درآمد سے متعلق MQ پاکستان کی یہ آئینی درخواست ہے، جس کی سماعت سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علیم شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ دوران سماعت ڈپٹی کنوینئر کنور نوید جمیل اور دیگر MQ کے رہنما کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ MQ کے وکیل طارق منصور ایڈوکیٹ نے اپنے دلائل میں یہ کہا کہ 2013 کا جو ایکٹ ہے بلدیاتی نظام سے متعلق، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے MQ کی درخواست پر ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اور وہ یہاں پر آج اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے آئے ہیں۔ دوران سماعت عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو عدالت یہ سماعت کیسے کر سکتی ہے، جس پر MQ کے وکیل نے بتایا کہ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کی بھی درخواست دائر تھی، جس پر عدالت نے نوٹس جاری کی ہیں سندھ حکومت کو، اور ان کی یہ استدعا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ جاری ہوا ہے بلدیاتی حکومتوں کے نظام سے متعلق، اس پر عمل درآمد کے لیے سندھ حکومت کو پابند کیا جائے کہ ایکٹ 2013 میں اصلاحات کی جائیں، ترامیم کی جائیں اور جو مقامی حکومتیں ہیں انہیں بااختیار بنانے کے لیے قانون سازی کی جائے، جس کے بعد عدالت نے سندھ حکومت، چیف سیکرٹری اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو نوٹسز جاری کیے ہیں۔ ساتھ ہی عدالت نے جماعت اسلامی کی جو درخواست ہے بلدیاتی نظام سے متعلق، اس کو اس درخواست سے یکجا ٹھیک ہے بلال، آپ کا بہت شکریہ۔ NED یونیورسٹی میں منعقدہ سندھ سائنس فیسٹیول میں صوبے کے مختلف ڈسٹرکٹ کے طلباء نے سٹالز لگائے ہیں۔ ہمارے نمائندے والد رضا اصفہانی اس وقت فیسٹیول کے آرگنائزر تھر ایجوکیشن الائنس کے CEO پرتاپ شیوانی سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ جی، NED میں ہونے والا سندھ سائنس فیسٹیول تھر ایجوکیشن الائنس کرا رہی ہے اور اس کے CEO پرتاپ شیوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ اس فیسٹیول کے منعقد کرنے کا کیا ان کا مقصد تھا۔ بیسیکلی تھر ایجوکیشن الائنس اور سندھ ایجوکیشن لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے فیسٹیول انعقاد کیا جا رہا ہے۔ 2 دن کا ہے، 30 ڈسٹرکٹس آئے ہیں پورے سندھ سے۔ آبجیکٹیو یہی ہے کہ سندھ کو سائنس کی ضرورت ہے۔ سندھ کے ہر اسکول کو ہم چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے سائنس لیب پرووائڈ کیے جائیں، سائنس ٹیچرس ہو، سائنس میوزیم ہو، سائنس کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہو، تاکہ ہر گھر سے ایک شاعر تو نکل رہا ہے، دیٹس اے گڈ تھنگ، لیکن ہم چاہ رہے ہیں ایک سائنٹسٹ بھی نکلے، تاکہ اب دیکھیں ٹیکنالوجی، کووڈ کی سچویشن، یہ ساری چیزیں، تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ہمیں انشور کروایا ہے کہ ہر سال وہ اس طرح کا ایونٹ کریں گے، ہر ڈسٹرکٹ میں ہم جائیں گے، وہاں سے ٹیلنٹڈ بچے لے کے آئیں گے تاکہ ہم فیوچر کے سائنٹسٹ کریٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یہ تھے پرتاپ شیوانی جو کہہ رہے تھے کہ سندھ سائنس فیسٹیول کا مقصد یہ تھا کہ سندھ سے بھی سائنسدان جو ہیں وہ پیدا ہوئیں اور آگے جا کے ملک کو ٹھیک ہے واجد، آپ کا بہت شکریہ۔ نارتھ ناظم آباد فتح پارک میں 5 روزہ پھولوں کی نمائش کا چوتھا روز ہے۔ پارک میں اسکول کے بچوں کی وزٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کرتے ہیں ہماری نمائندہ ربیہ خان سے۔ جی ربیہ، بتائیے گا۔ کی نمائش کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پھولوں کی نمائش میں جو ہے وہ نہ صرف 100 سے زائد اقسام کے گلاب رکھے گئے ہیں، مختلف اقسام کے گلاب ہیں، مختلف رنگوں کے گلاب یہاں پر موجود ہیں، ہر کلر موجود ہے۔ اسکول کے بچوں نے جب وزٹ کیا تو وہ گلابوں کے اتنے اقسام دیکھ کر جو ہے وہ بالکل حیران رہ گئے۔ ان کی جانب سے تصویریں لی گئیں اور ٹیچرز کی جانب سے مختلف جو ہے وہ سائنس کی جو ان کو پہلے سے بتائی گئی تھی چیزیں، ان کی جو ہے وہ یہاں پر مشاہدہ بھی کروایا گیا۔ جس طریقے سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ پھولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو شہد کی مکھیاں اور تتلیوں کی تعداد بہت زیادہ یہاں پر موجود ہے، جو دیکھ کر جو ہے وہ بچے نہ صرف خوش ہوئے بلکہ انہوں نے پھولوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بہت سی تصاویر بھی بنائیں۔ نمائش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، آج چوتھا روز ہے اور کل آخری روز ہے، تو جو شہری ابھی تک نمائش میں نہیں آئے ہیں وہ آج اور کل وزٹ کر سکتے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کل جو ہے وہ نمائش کا اختتام کر دیا جائے گا۔ نہ صرف گلاب بلکہ ڈہلیا کی بھی بتائی جا رہی ہیں کہ 60 سے زائد اقسام جو ہے وہ یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ مختلف رنگ کے خوبصورت گلاب یہاں پر موجود ہیں جنہیں دیکھ کر جو ہے وہ شہری خاصے خوش ہیں۔ پارک کی اگر ٹائمنگز کی بات کریں تو انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جو دوپہر 3 بجے سے لے کر شام تک پارک جو ہے وہ فیملیز کے لیے کھلا رہتا ہے۔ آپ آ کے اپنے جو بچوں کے ساتھ ہیں، فیملیز کے ساتھ پھولوں کی نمائش کا وزٹ کر سکتے ہیں اور تصویریں لے سکتے ہیں اور اس تمام تر جو مناظر ہیں یہاں پہ خوبصورت، اسے یادگار بنا سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے ربیہ، آپ کا بہت شکریہ۔